حي على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک ذو شوق نال اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. عزیزان من، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات ہے. تمام درود و سلام بادرگاہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جن کے صدقے سے رب کعبہ نے پوری کائنات کو بنایا. رب کعبہ نے جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو انبیاء کے اندر بے مثال بنایا، کائنات کے اندر بے مثال بنایا، نبی کریم جیسا کوئی نبی نہیں بنایا، اور نبی کریم کے جیسی
امت جو بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جیسا کسی امت کو نہیں بنایا۔ اور سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی امتوں میں سے جو کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے چہرے پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ خائن ہے، یہ بددیانت ہے، یہ چور ہے، فلاں فلاں جو برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص کرم یہ فرمایا کہ اپنی پوری ستاری اور رب کعبہ نے اپنی پوری غفاری کا جو مشاہدہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر دکھا دیا کہ تمام امتوں کے گناہوں کو میں رب کعبہ ظاہر فرماتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہوں کے اوپر بھی رب کعبہ نے پردہ ڈال دیا۔ اور بار بار ہزار بار سینکڑوں بار لاکھوں بار رب کعبہ نے سرکار کی امت کو بخشش کے موقع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلی چھٹی دے دی ان الفاظ میں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اور میرے بندے کو، نبئ عبادی خبر دے میرے بندے کو، پھر خوش نصیب ہے وہ نبی کا امتی جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا ہے، خوش نصیب ہے وہ سرکار کا امتی اللہ کا بندہ جس کو رب کعبہ مخاطب کرے کہ یہ میرا ہے۔ نبئ عبادی خبر دے میرے بندے کو، خبر دے میرے بندے کو انی انا الغفور الرحیم کہ میں خدا بخشش اور رحم کرنے والا ہوں، گناہوں کی معافی دینے والا ہوں اور رحمت کرنے والا ہوں۔ کتنا رحمت کرنے والا، کتنا رحمت کرنے والا۔ فرمایا مجھ جیسا رحمت کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہی کوئی پیدا ہوگا، میں ازلی رحمت کرنے والا ہوں اور ابد تک رحمت کرتا رہوں گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، مولا کتنے گناہ معاف کرے گا؟ 1000 2000 3000 5000 10,000 1 لاکھ؟ فرمایا نہیں، اپنی طاقت کے مطابق گناہ کر لے، پھر میری بارگاہ میں حاضر ہو اور میں اعلان کرتا ہوں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے پورے گناہ کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن شرط رکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ توبہ کو توبہ سمجھ کے توبہ کر، توبہ کو مذاق سمجھ کے توبہ نہ کر کہ ادھر سے توبہ کی پھر گناہ کر لیا، توبہ کی پھر گناہ کر لیا، توبہ کی پھر گناہ کر لیا۔ اور رب کعبہ ایسی کریم ذات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا رب کعبہ نے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ بھی بندہ توبہ توڑ دینا پھر بھی میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اللہ اس کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لوں گا، اس کے گناہوں کی معافی دے دوں گا۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی، صحابہ کرام کی پاک زندگی، اولیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب بھی بندہ آیا رب کعبہ نے بندے کو مایوس نہیں لوٹایا، اور اللہ قبول کرے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اور رب کعبہ نے جو خبر دی کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ میں خدا رحم کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہوں۔ اچھا، یہ خبر دینے کا مقصد صرف اپنی رحمت کا اعلان نہیں کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی رحم کرنے کا سبق بھی دینا تھا، سرکار کی امت کو رحمت کا سبق بھی دینا تھا کہ جس طرح میں رحیم و کریم ہوں اس طرح تم بھی میرے بندوں کے لیے رحیم و کریم بن جاؤ۔ ارحموا رحمکم اللہ، ارحموا رحمکم اللہ کہ رحم کرو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کرو مہربانی۔ آج انسان کو انسان کی شکل نہیں بھاتی، آج اگر ہم امیر ہیں تو غریب بھائی کی شکل نہیں بھاتی،
آج ہم امیر ہیں تو غریب ہمسایہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ ہمارے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایک شخص عابد زاہد متقی پرہیزگار تھا، اور فرمایا غصے میں آ کے ایک دن بلی کو باندھ دیا، کھانا بھی نہ دیا، دودھ بھی نہ دیا۔ شام تک جب بلی مر گئی، رب کعبہ نے اس بندے کا نام جہنمیوں میں تحریر فرما دیا۔ کدھر گئے ساری نمازیں، کدھر گئے سارے روزے، کدھر گئے سارے حج، کدھر گئے ساری زکات؟ فرمایا ارحموا رحمکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحمت کرنے کے اعلان کو صرف رحمت کرنا نہیں ہے کہ صرف میں رحم کر دوں۔ فرمایا جس طرح میں رحم کرتا ہوں اس طرح بندوں کے اوپر رحم کیا کرو، اور جو میرے بندوں کے اوپر رحم کرے گا میں خدا اس کے اوپر رحمت کروں گا، اور جو میرے بندوں سے پیار کرے گا، اور جو میرے بندوں سے میری مخلوق سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا۔ ارحموا رحمکم اللہ۔ سرکار نے دو واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سنائے۔ فرمایا ایک عابد زاہد شخص تھا جس نے بلی کو سارا دن باندھ کے رکھا، شام کو جب بلی مر گئی تو رب کعبہ نے اس کا نام جہنمیوں کے اندر تحریر فرما دیا۔ اور فرمایا ایک عورت تھی فاحشہ تھی، زانیہ عورت تھی، جب وہ راستے سے جا رہی ہے تو دیکھا ہے کہ ایک کتے کا پیاس سے مر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنا دوپٹہ سر سے اتارا، اس کو پانی کے اندر بھگویا، اور پانی کا قطرہ جب کتے کے بچے کے منہ میں ڈالا، سرکار نے فرمایا ادھر پانی کا قطرہ کتے کے منہ کے اندر جا رہا تھا، ادھر رحمت کی برسات کے قطرے اس کے دل کے اوپر آ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا وہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی تمہاری دیکھی جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی دیکھی جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی برائی دیکھی جائے گی، پھر بھی آسرا رب کی رحمت کا ہونا چاہیے۔ اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا کہ میں نے نمازیں پڑھ لی ہے، روزے رکھ لیے، حج ادا کر لیا ہے، زکوٰۃ ادا کر دی ہے، لیکن اگر کسی کا دل دکھا دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ اٹھا کے منہ کے اوپر مارے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اس دور کی، اس وقت کی جو اہم ضرورت ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی مخلوق سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو جوڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ارحموا رحمکم اللہ۔ فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ۔ فرعون کا پتہ ہے، فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا کریم تو طاقتور ذات ہے، تو عظیم ذات ہے، تو قدیم ذات ہے، تو قدرت والی ذات ہے، یہ خدائی دعویٰ کرتا ہے، چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دے، تباہ و برباد کر دے، اس کو نیست و نابود کر دے۔ رب کعبہ نے فرمایا موسیٰ جلدی تو وہ کرے جو کمزور ہو، جلدی تو وہ کرے جو کمزور ہو، جو یہ سمجھے کہ آج میری گرفت میں ہے کل یہ میری گرفت سے نکل جائے گا۔ نہیں، میں خدا، فرعون ہے بے شک فرعون ہے، میں اس کو آخر تک موقع دوں گا، ہو سکتا ہے یہ سیدھا ہو جائے۔ اور اس کو عذاب نہ دینے کی ایک جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اب پہلے تو توفیق ہمیں ہوتی ہی نہیں ہے کسی کو کھانا کھلانے کی، پہلے تو توفیق ہوتی نہیں ہے کسی کو کھانا کھلانے کی، اور اگر توفیق ہو بھی جائے تو ہم نے کھانا اس کو کھلانا ہے جس سے ہمارا مطلب وابستہ ہو، کھانا اس کو کھلانا ہے جس کے ساتھ ہمارا مطلب وابستہ ہو۔ اگر کوئی غریب آ جائے تو اس کے لیے ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی فرج سے نہیں نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر دو کہ میں خدا رحیم و کریم ہوں،
اور صرف میں رحیم و کریم نہیں ہوں، اور میں اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والے کے اوپر بھی رحیم و کریم ہوں۔ جو میرے بندوں کے اوپر رحیم و کریم ہوگا، ارحموا رحمکم اللہ، تم میرے بندوں کے اوپر زمین کے اوپر رحمت کرو، میں خدا عرش بری سے تمہارے اوپر رحمت کی می کی برسات برسا دوں گا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ احادیث اولیاء کرام کی زندگیاں ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں کہ جس نے بھی رب کعبہ کی بارگاہ میں توجہ کی، رب کعبہ نے مایوس نہیں لوٹایا اسے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا جب تم کوئی برائی کا کام کر چکو، اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، برائی کا کام ہو جائے، کیا کرو؟ ڈیٹھ بن جاؤ؟ فرمایا نہیں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے کے اوپر قادر ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو مانگو معافی اللہ سے اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کی ذات ایسی کریم ذات ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے، مجدد تھے۔ آپ نے بڑی دین کی خدمات سر انجام دی تھی۔ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال با کمال ہوا، تو ایک شخص کو آپ سے بڑی محبت تھی اور دعا مانگی کہ میرے اللہ امام غزالی کے ساتھ ملاقات کرا میری۔ جب خواب کے اندر امام غزالی سے ملاقات ہوئی، غور کیجئے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو عام نیکی نہ سمجھیے گا، کسی کے دل دکھانے کو چھوٹی برائی نہ سمجھیے گا، کسی کو حقیر سمجھنا چھوٹی برائی نہ سمجھیے گا، کسی کو ذلیل کرنا چھوٹی برائی نہ سمجھیے گا، کسی کو کم نظر سے دیکھنا چھوٹی برائی نہ سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ وہ شخص پیارا ہو جس کو آپ حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ تو امام غزالی کی ملاقات جب خواب کے اندر ہوئی تو آپ سے پوچھا کہ حضور ماشاءاللہ بڑے آپ نیک تھے، اللہ نے تو بغیر حساب کتاب جنت میں جگہ دی ہوگی۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے میری ایک ایسی چھوٹی نیکی کے بدلے بے حساب اللہ نے جنت عطا کی جسے میں نیکی سمجھتا ہی نہیں تھا، جسے میں نیکی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ کیا نیکی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ دین کی کتاب لکھ رہا تھا، اب علمی کتاب لکھ رہا تھا، جب میں نے اپنا قلم سیاہی میں ڈبویا، قلم کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی، قلم کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، مکھی آ کے میرے قلم کے اوپر بیٹھ گئی۔ غور کیجئے گا، مکھی آ کے میرے قلم کے اوپر بیٹھ گئی، میں نے قلم کو وہیں پہ چھوڑ دیا، میں نے قلم کو وہیں پہ چھوڑ دیا کہ شاید گرمی کا موسم ہے، مکھی پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھا لے، میرے پاس سیاہی اور مقدار میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قلم کو وہاں پہ رکھ دیا، جب مکھی پوری سیاہی چوس کے وہاں سے اڑ گئی، مجھے بات بھی بھول گئی، میں نے دوبارہ قلم ڈبویا اور لکھنا شروع کیا۔ جب قبر کے اندر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مجھ سے سوال کرایا کہ یہ بتا کہ مکھی پہ اتنی رحم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام غزالی وقت کے ولی، حضور یہ بتائیں کہ مکھی کے ساتھ کیا رشتہ تھا، مکھی کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اس کے اوپر اتنی کرم نوازی، مہربانی، شفقت، عنایت کس لیے؟ تو آپ فرماتے ہیں میرا جواب تھا مولا فاللہ اولا بہما، سب سے بہترین رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول والا ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں نے کہا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر میرے قلم سے سیاہی پی رہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا مبارک ہو غزالی، تیری ساری نیکیاں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ایک طرف، مکھی کو سیاہی کا ایک قطرہ پلانا ایک طرف، جا ایک قطرے کے بدلے میں رب کعبہ تجھے بے حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا، ہم انسان کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم انسان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ پہلے تو خبر گیری کسی کی رکھتے نہیں ہیں، چاہے وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، مر رہا ہے، اگر اللہ اسے کچھ دے بھی دے تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کی ٹانگ کھینچی جائے کہ یہ سکھا ٹکر کیوں کھا رہا ہے۔
ہاں یاد رکھو یہ مکھی کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان کی کتنی اہمیت ہوگی، رب کعبہ کے بندے کی کتنی اہمیت ہوگی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی کتنی اہمیت ہوگی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ ہم کسی کو لولا سمجھتے ہیں، کسی کو لنگڑا سمجھتے ہیں، کسی کو اندھا سمجھتے ہیں، کسی کو کالا سمجھتے ہیں، کسی کو بدصورت سمجھتے ہیں، غریب سمجھ کے ہاتھ نہیں ملاتے، منہ نہیں لگاتے۔ عبس وتولی 30واں پارہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ قریش مکہ کو تعلیم دے رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، نابینا ہیں، معذور بندے کو کم تر سمجھتے ہیں نا، بس یہ اندھا ٹنڈا منڈا ہے۔ سنو اللہ کی بارگاہ میں کون کتنا کسی کو پیارا ہے، غور کریں۔ صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ نابینا بندے کی عادت ہوتی ہے کہ جب بات کرتا ہے ہاتھ لگا کے بات کرتا ہے، ایسے ہلتا بھی رہے گا، ہاتھ لگا کے بات کرے گا کہ پتہ نہیں میری بات توجہ سے سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کو تعلیم دے رہے ہیں، نابینا صحابی ہے، بار بار ہاتھ لگاتا ہے کہ حضور فلاں بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، غور کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے ہم بڑے پیر بنے پھرتے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ، 11ویں کی محفل ہو، بہت بڑا جلسہ، 11ویں کی محفل، بندے ہی بندے، عورتیں ہی عورتیں، جناب اعلیٰ اتنا بہت بڑا مجمع، اور ماشاءاللہ کوئی 35-40 دیگ کا وہاں پہ ارینجمنٹ ہو، کھانے کا ارینجمنٹ ہو۔ جب تقریریں ختم ہوئی، لنگر چلنا شروع ہوا، غور کیجئے گا، لنگر چلنا شروع ہوا تو مجھ جیسے مچھندر جو تھے وہ پلیٹیں لے کے آگے تھے، مولوی ویسے آگے ہوتے ہیں، مچھندر ملا یہ وہ سارے اپنے پرائے سارے آگے پیچھے۔ ایک بندہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، ایک بندہ جس کو ہم عرف عام میں تھوری کہتے ہیں، جو دیگوں کے اندر آگ جلاتا ہے، لکڑیاں ڈالتا ہے، وہ بیچارہ اب خاموش ہو کے دور کھڑا ہوا ہے۔ پیر صاحب بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ، پگڑ چگڑ جبے کبے، مریدین شریدین، یہ وہ ایوری تھنگ از اوکے، سارے بندے کھا پی رہے ہیں۔ تھوری جس نے آگ جلا کے دیگیں تیار کروائی، خاموش ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی پیر نے نہیں پوچھا، ملا نے نہیں پوچھا اس سے، کسی پیر نے کسی ملا نے نہیں پوچھا، خود بیچارہ آیا ہے۔ آ کے جو پلیٹیں رکھی ہوئی تھی لنگر کی، وہاں سے، یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے، سنی ہوئی نہیں ہے، پلیٹ وہاں سے اٹھائیے، آ کے لنگر والے کے پاس گیا ہے۔ جیسے ہی لنگر والے نے دیکھا، اس کی ماں بہن ایک کر ڈالی، اس کی ماں بہن ایک کر ڈالی، خبردار تجھے پتہ نہیں ہے کہ چاول حرام کر دیے، برتن حرام کر دیے، دیگیں حرام کر دی۔ جناب اعلیٰ نہ پیر رکتا تھا، نہ پیر کے مرید رکتے تھے۔ کہاں کی ہے یہ انسانیت، کہاں کا ہے یہ لنگر، کہاں کی ہے یہ 11ویں، کہاں کی ہے یہ انسانیت؟ اگر اللہ کی مخلوق سے اتنی نفرت ہے تو اس تھوری کا جینا حرام کر دیا، پلیٹ ہاتھ سے کھینچ لی، پورا زمانہ کھاتا رہا، وہ تھوری دور دیکھ کے ترستا رہا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی خیراتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں اللہ کی مخلوق کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کو، سرکار کی امت کو، اللہ کے بندے کو حقیر سمجھا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کا مقام ہے۔ تو امام غزالی کو جب رب کعبہ ایک مکھی کے اوپر رحم کرنے کے بدلے بے حساب جنت عطا فرما سکتے ہیں، تو نبی کے امتی کے ساتھ محبت کرنے کے بدلے میں اللہ پاک مجھ جیسے آپ جیسے گناہگار کو بھی جنت عطا فرما سکتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا کہ جب کوئی برائی کر کے بیٹھو نا میری بارگاہ میں، آ جاؤ، ذکر کرو، مجھ سے عرضی کرو، میں خدا معافی عطا فرما دوں گا۔ لفظ آپ نے سنا ہوگا نسوح، توبۃ نسوح، لفظ سنا ہے توبۃ نسوح، کہ مولا نسوح والی توبہ عطا فرما۔ بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا، بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا جس کا نام نسوح تھا۔
اس کے خد و خال عورتوں والے تھے، آواز بھی عورتوں والی، شکل بھی عورتوں والی، بال بھی عورتوں والے، تھا وہ مرد۔ جب کوئی کام کاج نہ ملا تو بادشاہ کے زنان خانے میں چلا گیا کہ جی میں عورتوں کا مساج کرتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے مساج کروائے تو۔ اب ظاہر مرد کا ہاتھ تو تگڑا ہاتھ ہوتا ہے، خد و خال عورتوں والے تھے، آواز بھی عورتوں والی، شکل بھی عورتوں والی، بال بھی عورتوں والے، لباس بھی عورتوں والا پہن لیا اور بادشاہ کے زنان خانے میں چلا گیا۔ اب وہ جو جتنی عمراء عورتیں تھیں اس سے مساج کرواتی، اس سے اس کا روزگار چلتا ہے۔ ایک دن بیٹھا ہوا اپنے دل میں آئی اس کے کہ یار یہ تو میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، میں ہوں مرد اور عورتوں کو بے پردہ دیکھتا ہوں، غیر محرم عورتوں کو میں دیکھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا جو حساب کتاب ہوگا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ کی جو گھر والی تھی، بادشاہ کی گھر والی یا اس کی بیٹی تھی، تو اس نے جب اس کو مساج کے لیے بلایا تو اس کا سونے کا ہار، ہیروں کا ہار گم ہو گیا۔ اب وہ سب سے پوچھ گچھ ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ باقی تو سب سے پوچھ لیا ہے، فلاں عورت نہیں آئی۔ جب اس کو بلانے گئے کہ بھی آپ مجھے بلائیں گے، تلاشی لیں گے، جب تلاشی لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں اور مجھے پھانسی پہ لٹکوا دیں گے۔ اب اسی ٹائم ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، فرمایا جب شرمندہ اور شرمسار ہو جاؤ تو کسی اور کے در پہ نہیں جانا، میرے ہی در پہ آنا ہے۔ دل میں آرزو کی کہ مولا کریم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر آج میری بخشش کروا دینا، بادشاہ کے بیٹی کے ظلم اور عذاب سے مجھے بچوا دے تو میں آئندہ کے لیے اس کام سے توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ کے لیے اس کام سے توبہ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، اس کو پکڑ کے لا رہے تھے، تلاشی سے پہلے آواز آئی کہ بس ہار مل گیا ہے، اس عورت کو بھی چھوڑ دو، اس عورت کو بھی چھوڑ دو۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کرشمہ میں رب کعبہ کی ذات کا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ جو ناجائز طریقے سے مال کمایا تھا پورے کا پورا غریبوں میں تقسیم کر کے کسی پہاڑ کے اوپر چلا گیا، جا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی۔ جب بندہ ٹوٹا ہوا ہو نا تو اللہ کی بارگاہ میں دل کی آواز فوراً پہنچتی ہے۔ پہاڑ کے اوپر اپنی عبادت میں مصروف ہے، سامنے سے ایک بھینس نظر آئی ہے اسے، بڑی موٹی تازی پلی ہوئی۔ اس نے کیا کیا کہ اس کی خدمت کرنا شروع کر دی، اس کا دودھ پینا شروع کر دیا، اس کا خوراک کا سامان بھی ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، وہاں سے ایک قافلہ آیا۔ جب قافلے نے دیکھا کہ بھئی بندہ عبادت گزار ہے، انہوں نے کہا جی اگر اجازت ہو تو ہم بھی یہاں پہ اپنا ڈیرا جما لیں۔ نسو کا پورے کا پورا شہر آباد ہو گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا، نسو یہ سمجھ رہا تھا کہ ساری برکت توبہ کی ہے، نسو یہ سمجھ رہا تھا کہ ساری برکت توبہ کی ہے، اللہ سے صلح کی یہ برکت ہے، تو بادشاہ تک جب یہ خبر پہنچی کہ فلاں پہاڑی کے اوپر ایک بندہ بڑا عبادت گزار ہے، تو بادشاہ نے پیغام بھجوایا کہ میں ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ اس کو تو پتہ تھا کہ کون بادشاہ ہے۔ اس نے کہا جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے اللہ کی فرما برداری کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بادشاہ جب اس کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ہی بادشاہ کی روح قبض ہو گئی، بادشاہ مر گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ جس بندے کی زیارت کے لیے بادشاہ جا رہا تھا تو کیوں نہ یہ کیا جائے کہ اسی بندے کو بادشاہ کے تخت کے اوپر بٹھایا جائے۔ جا کے نسو کو وہاں سے اٹھایا کہ ہمارے بادشاہ کی وصیت تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو نسو کو تخت کے اوپر بٹھانا۔ وہ اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھتا جا رہا ہے، اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھتا جا رہا ہے کہ رب سے صلح کرنے کی برکت کیا ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا انعام کیا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونے کا انعام و کرام کیا ہوتا ہے۔ تو جناب اعلیٰ جب نسو بادشاہ اس بادشاہت کے اوپر بیٹھا تو وہی عورت جس کو ناجائز طریقے سے ہاتھ لگاتا تھا اس سے اللہ نے اس کا نکاح کرا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ جی بادشاہ کی بیٹی موجود ہے، جوان بھی خوبصورت ہے، عبادت گزار ہے، نیک ہے، کیوں نہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تو اس نے سوچا کہ جب میں نے اللہ کی رضا کے لیے غلط لذت کو چھوڑا، اللہ نے نکاح عطا فرما دیا۔ جب اللہ کی رضا کے لیے غلط پیسے کو چھوڑا، اللہ نے بادشاہت عطا فرما دی۔ کچھ دن گزرے، ایک شخص آیا، حضور میری یہاں پہ ایک بھینس گم ہوئی تھی،
اگر وہ مجھے مل جائے تو آپ نے فرمایا اس بندے کو بٹھاؤ، اس بندے کو بٹھاؤ اور آدھی دولت اس بندے کے حوالے کرو۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بھینس کی برکت ہے، نہ آپ کی بھینس وہاں پہ آتی، نہ میں وہاں پہ جاتا، نہ لوگ وہاں پہ آباد ہوتے۔ تھوڑی دیر گزری، ہاتف غیبی سی آواز آئی، نسو میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تیرا امتحان لینے آئے تھے کہ رب کعبہ نے توبہ کی برکت سے اتنا انعام و کرام دیا ہے، کہیں اپنی اوقات تو نہیں بھول گیا، کہیں اپنی اوقات تو نہیں بھول گیا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جب اللہ سے صلح کر لی جائے نا، جب بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، پھر بندہ جو اپنی زبان سے کہے رب کعبہ ضرور قبول فرماتا ہے، پھر بندہ جو اپنی زبان سے کہے رب کعبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور رب کعبہ نے نسوح کو وہ نصیحت دی، وہ انعام و کرام دیا کہ وہ بآواز بلند لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں کوئی عام بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں وہ نسوح ہوں جو عورتوں کی شکل میں آیا کرتا تھا، میں نے اللہ سے صلح کر لیے، رب کعبہ نے مجھے تخت بھی عطا کر دیا ہے، وقت بھی عطا کر دیا ہے۔ آیت پڑھی ہے کہ وضرب اللہ مثلا للذین، فرعون کی گھر والی آسیہ بنت مزاحم اللہ کی اتنی مقبول بندی تھی، اللہ کی اتنی مقبول بندی تھی، جب موسیٰ کلیم اللہ کی معجزات دیکھا، آپ کے اوپر ایمان لے آئی، اور فرعون جو خدائی دعویٰ کرتا تھا اس نے کہا کہ میں خدائی دعویٰ کرتا ہوں، تو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے۔ اسے جب میخیں ٹھکوا دیں، دیوار کے اندر چنوانے لگا، تو بی بی پاک مسکرانے لگی، بی بی پاک مسکرانے لگی۔ فرعون نے سوال کیا کہ ظلم کے اوپر تو رویا جاتا ہے، چیخ و پکار کی جاتی ہے، تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی پاک نے فرمایا تو جتنا ظلم کرتا ہے رب کعبہ اتنا کرم کرتا ہے، میری التجا ہے کہ تو ظلم کر، رب کعبہ کرم کرے گا۔ اور قرآن گواہ ہے، سورہ تحریم ہے، اللہ فرماتا ہے میری پاک بندی نے مجھ سے جنت کے اندر مجھ سے گھر مانگا میرے ساتھ۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، مولا جب کہہ رہی تھی وہ مولا جنت میں اپنے پاس میرا گھر تو بنا دے۔ پھر قرآن فرماتا ہے رب کعبہ نے عرش اعلیٰ سے آسیہ بنت مزاحم کو اپنا دیدار بھی کرایا، جنت میں اپنا گھر بھی دکھایا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کے اوپر ڈیٹھ نہ بنے، اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق جمیل نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔